أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سورہ قریش کے ساتھ سورۃ الفیل کی میں نے تلاوت کی ہے، وہ اس لیے کیونکہ سورہ قریش کا تعلق سورہ فیل سے ہے۔ سورۃ الفیل، فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی۔ فیل، ہاتھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فیل، ایلیفینٹ، آنے۔ تو بہرحال اس سورہ کا نام سورۃ الفیل یعنی ہاتھیوں والی سورت۔ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایمان افروز واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جو ہم سورۃ الناس، سورۃ الفلق، یہاں سے ہم سورتیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سورۃ الفیل اس طرف سے گنو تو 10ویں سورت ہے۔ سورۃ الفیل سے اگر گنو تو آخر تک کتنی سورتیں ہیں؟ 10 سورتیں ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی گاؤں میں رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی حافظ نہ ہو قرآن سنانے کے لیے تراویح میں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ الم ترا سے تراویح میں جو ہے پڑھے۔ الم ترا سے لے کر سورہ ناس تک 10 سورتیں ہیں، 10 رکعت ہو جائیں گی، پھر دوسری 10 رکعت میں پھر الم ترا سے پڑھیں۔ یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جہاں پر کوئی حافظ نہ ہو، ورنہ سستی نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سے لوگ سستی کرتے ہیں، حفظ قرآن سنیں گے تو بہت وقت لگے گا، الم ترا جلدی جلدی تراویح ہو جاتی ہے بول کر سال میں ایک مرتبہ بھی اگر قرآن نہیں سنے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ وہ تو سال میں ایک مرتبہ کم سے کم تراویح کے بہانے قرآن سن لینا چاہیے۔ تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے ہر محلے والے کو، ہر گاؤں والوں کو، کہ رمضان میں کہیں نہ کہیں سے، اگر حافظ نہیں ہے محلے میں تو کہیں سے حافظ کا انتظام کریں اور محلے والوں کے لیے انتظام کریں تاکہ وہ تراویح میں قرآن سن سکے۔ پھر بھی اگر حافظ ہی نہ ملے تو پھر ان کے لیے مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، گھر میں عورتیں، ان کے اوپر بھی تراویح ہے تو وہ آرام سے الم ترا پڑھیں۔ اگر وہ حافظ نہیں ہیں تو پھر عورتوں کے لیے آسانی ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح میں الم ترا سے پڑھیں۔ ایسا ضروری نہیں کہ الم ترا ہی سے پڑھنا، اس کے علاوہ اگر بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، انشاءاللہ کل ہم سنیں گے، اسی طرح سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ کہف ہے، یہ صورتیں اگر یاد ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں۔ آسانی کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا گیا۔ ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے ساتھی کہ بچی کے واسطے مال لے کو رکھو ہی، بچی کے واسطے، اب بچی کی عمر چھوٹی ہے، 4-5 سال کی ہے، بہرحال چھوٹی بچی، اب اس کے واسطے جو ہے مال لے کر رکھ کر ہی، تو وہ مال کی بھی زکوٰۃ نکالنا کیا ایک مسئلہ۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کس نیت سے لے رہے ہیں۔ ماں باپ اگر بچی کے واسطے مال لے کر پورا بچی کے نام پر کر دیے، پورے بچی کے نام پر کر دیے، پھر ماں باپ کو اس میں تصرف کا حق نہیں ہوگا۔
یعنی ماں باپ کو ضرورت کے وقت وہ بیچیں گے، کسی اور کو دیں گے، یا بڑی بہن کو دے دیں گے، چھوٹی، ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر لے کر اس بچی کے نام کر دیے، نام نہیں کیے، بس ارادہ ہے، اس کے نام تو نہیں کیے، بچی کے واسطے بول کر لے کر، ارادہ کیا ہے، جب ضرورت پڑے گی، جب بچی بڑی ہوگی، جب اس کی شادی ہوگی، تب ہم اسے گفٹ کریں گے بول کر وہ نیت سے لے کو رکھ رہی ہیں۔ بیچ بیچ میں پناتی بھی، ضرورت کے ٹائم کو کیا ہے بچی کو پنا رہی بھی۔ ایک 5 سال کے بعد پرانا ہوگا، وہ چھوٹا دس رہا ہے، اب وہ بیچ کو ذرا بڑا لیں گے، اللہ سہولت دیا اگر کو بول کو، وہ بیچ کو دوسری لے رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچی کو دینے کا ارادہ ہے، لیکن ماں باپ مالک ہیں، اس ماں باپ کیا ہیں؟ مالک۔ ماں باپ اگر مالک ہیں تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ ان زیوروں کی بھی زکوٰۃ نکالیں، ان زیوروں کی بھی زکوٰۃ نکالیں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، آتے ہیں تفسیر کی طرف، صرف 10 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ سورۃ الفیل، میں نے آپ کو کہا کہ اس سورہ کا نام سورۃ الفیل ہے، یعنی اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہاتھی کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ کیا ہے وہ واقعہ؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ٹھیک 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بہت سارے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ واقعات وہ دکھائے دنیا والوں کو، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ دنیا میں چمتکار ہونے والا ہے، دنیا میں کوئی بڑی ہستی آنے والی ہے، دنیا کے اندر انقلاب آنے والا ہے، دنیا کے اندر کفر مٹنے والا ہے، اور دنیا میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ ان واقعات کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ کچھ واقعات ایسے ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہوا اصحاب فیل کا واقعہ، اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہوا یمن میں ایک آگ، ایران میں ایک آگ تھی جو کئی سالوں سے جل رہی تھی، برسوں سے، اور پھر اس کی عبادت کرتے تھے لوگ، اس کی پوجا کرتے تھے، اور لوگوں کا عقیدہ تھا کہ برس ہو گئے لیکن آج تک کبھی بھی نہ طوفان میں، نہ بارش میں، نہ ٹھنڈ میں، نہ گرمی میں کبھی بھی وہ آگ بجھی ہی نہیں۔ تو اس آگ کی کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہ آگ بجھ گئی۔ وہ آگ کیا ہو گئی؟ بجھ گئی۔ اس کے بعد قیصر و کسریٰ جو اس وقت سپر پاور تھے، ان کے محل میں جو دروازے کے کنڈیاں ہیں نا، وہ کنڈیاں گر گئے، دراڑ پڑ گئی ان کے محل میں۔ یہ سارے چیزیں ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا کو اللہ بتانا چاہتے تھے کہ کوئی بڑی ہستی آنے والے ہیں، میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں۔ تو اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ اس سورہ میں جو واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا یمن میں، اس کا نام یوسف ذو نواس، کیا نام تھا؟ یوسف ذو نواس تھا۔ ملک یمن کا وہ بادشاہ تھا، یہودی تھا۔ کیا تھا وہ؟ یہودی تھا۔ نام کیا تھا اس کا؟ یوسف ذو نواس۔ بڑا ظالم تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، معصوموں پر ظلم کرتا تھا۔ ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتے، ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتے، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، شیخی مارنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی جوانی کا غلط استعمال کرے۔ اللہ نے اگر عہدہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے عہدے کا استعمال کر کے دوسروں پر ظلم کرے۔ اللہ نے بڑا بھائی بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ چھوٹے بھائیوں پر ظلم کریں۔ اللہ نے باپ بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ بچوں پر ظلم کریں۔ تو عہدے جو ملتے ہیں
اللہ تعالیٰ جو ذمہ داریاں دیتے ہیں وہ اللہ ان ماتحتوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے جو بھی اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ماں باپ ہیں بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، یا بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں، جوان ہیں تو بوڑھوں پر کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ اگر ظالم بن رہے ہیں نا، ان ظالموں کو اپنے انجام سے یہ بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ظالم ظلم کرتے ہوئے اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ دن لوٹ کر مجھ پر بھی آنے والے، معلوم نہیں ہوتا اسے نشہ اس کے دماغ میں ایسا چڑھتا ہے، انہیں سمجھتا ہے میرے سے بڑھ کو کون، منجے انگلی دکھانے والے کون، ایسا اس کے دماغ میں آ جاتا ہے، پھر وہ ظلم کرتا ہے۔ جتنے بھی ظالم دنیا میں گزرے ہیں ان کا اینڈ بہت خطرناک ہوا ہے۔ زندگی میں جتنا ظلم انہوں نے کیا اس سے زیادہ تکلیف ان کو موت سے پہلے دنیا میں ملتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر کسی طرح کا کوئی ظلم ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے ہاتھوں سے، اور نہ ہی ہمارے کسی عمل سے۔ یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ بہرحال تو وہ جو بادشاہ تھا یوسف ذو نواس، ظالم تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پیارے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کی ولادت نہیں ہوئی اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے۔ ان کے جو ماننے والے تھے، جو مومن تھے، ان کے اوپر جو ایمان لائے اور ان کو جو فالو کرتے تھے وہ سب مومن تھے۔ تو یہ جو ذو نواس تھا یہ یہودی تھا۔ ایک گاؤں تھا نجران، وہاں پر سب کے سب ایمان والے تھے، تو اس کو ایمان والوں سے چڑ تھی، ایمان والوں سے اسے دشمنی تھی، بغاوت تھی، نفرت تھی، طرح طرح سے ظلم و ستم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا کیا اس نے، آخری سزا دینے کے لیے بڑے بڑے گڈھے اس نے بنائے اور اس میں لکڑیاں ڈال کر اس میں آگ لگائی، اور پھر وہ پورے گاؤں والوں کو متنبہ کرنے لگا کہ اگر تم توحید سے نہیں ہٹے تو میں اس میں تم کو آگ میں ڈال دوں گا۔ پورے 20,000 تھے، مرد عورتیں سب ملا کر، سب کو اس نے آگ میں ڈال دیا۔ کتنا بڑا ظالم تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ یوسف ذو نواس۔ وہ جب آگ میں ڈال رہا تھا اس وقت جو ہے 2 ایمان والے کسی طرح وہاں سے بھاگ کر جان بچا کر نکل گئے وہاں سے، اور پھر بھاگتے 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 ملک شام پہنچ گئے وہ۔ اور ملک شام میں جو بادشاہ تھا وہ انصاف پسند بادشاہ تھا، اچھا نیک انسان، نیک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس جا کر انہوں نے فریاد کی کہ نجران گاؤں میں ہم رہتے تھے، یمن کا جو بادشاہ ہے یوسف ذو نواس، اس نے ایمان والوں پر ظلم کیا، 20,000 ایمان والوں کو آگ میں جلا ڈالا۔ اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ 30ویں پارے میں سورہ بروج میں بھی اللہ نے فرمایا۔ بہرحال تو اس کے بعد کیا ہوا، ملک شام کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس اتنی فوج نہیں تھی، تو اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اس طرح یمن کے بادشاہ نے 20,000 معصوم لوگوں کو آگ میں جلا ڈالا ہے، اس لیے اس کا بدلہ لو۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے، وہ عیسائی تھا وہ بھی، اس نے کیا کیا، 2 کمانڈر اور پھر ان کے ساتھ فوج دے کر بھیجے۔ ایک کمانڈر کا نام تھا ارباد اور ایک کمانڈر کا نام تھا ابرہا۔ ان دونوں کی سرپرستی میں فوج دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کر یمن کے جو بادشاہ ہے یوسف ذو نواس جس نے ظلم کیا ہے بدلہ لو جا کے۔ یہ آ کر یمن کے بادشاہ سے جنگ ہوئی اور ظالم ہار گیا، یوسف ذو نواس جو ہے وہ ہار گیا۔ ہر ظالم ہارتا ہے، شروع میں اڑتا ہے، وہ شروع میں کیا کرتا ہے، اڑتا ہے، اور اس کی آوازاں، اس کے یہ سب دیکھ کو اتنا ڈریت نہیں سکی، محلے میں اس سے بڑا روڑی کون بھی نہیں کر کو۔ اینڈنگ میں دیکھے تو کار ہتا ہونے چپلاں کے نہیں رہتا ہے، پاواں پکڑ لے کو پولیساں کے، منسٹراں کے، انہوں کے پاواں پکڑ لے کو، یہ بچا لیو، کیسا تو بچا لیو گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ویسی نوبت کسی بھی نکو آنے دے۔ بہرحال تو یوسف ذو نواس
جنگ ہار گیا اور پھر ہار اسے برداشت نہیں ہوئی تو وہ سیدھے پانی میں جا کر دریا میں کود کر مر گیا، خودکشی کر لی اس نے۔ اب یہاں ارباط اور ابرہہ یہ دونوں ملک یمن میں تھے۔ اب یہ گھر میں دو حاکم نہیں چلتا، گھر چلتا کیا، حکومت کرنے والے ایک جنے شانا۔ اب ان دونوں میں لڑائی ہوئی اور ارباط مارا گیا، ابرہہ بچا۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے ابرہہ کو یمن کا گورنر بنا دیا، یمن اس کے قبضے میں کہ یمن تم اب سنبھالو، یمن پورا تمہارے کنٹرول میں۔ میں آپ کو مختصر طور پر بتاؤں، 10-15 منٹ ہو رہے ہیں۔ بعد میں کیا ہوا، ابرہہ یمن کا گورنر بن گیا۔ حج کے دنوں میں پورا یمن خالی ہو جاتا تھا، حج کے دنوں میں پورا یمن کیا ہو جاتا تھا، خالی ہو جاتا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں حج کے موسم میں؟ پورے مکہ مکرمہ کو چلے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کعبہ تو ہے نا، کعبہ کب سے ہے؟ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ کعبہ کب سے ہے؟ اللہ نے جو زمین بنائی تو کعبے سے ہی زمین کو اللہ نے پھیلائی، سب سے پہلی زمین ہے وہ۔ جیسے روٹی ہے نا، روٹی سے پہلے جو کیا بولتے ہیں اس کو، آٹا جو گوندھا جاتا ہے، پیڑا، وہ پیڑا رکھ کر پھر اس کے بعد روٹی بنائی جاتی ہے نا۔ تو اسی طرح زمین کا پیڑا وہاں رکھ کر پھر وہاں سے زمین کو پھیلایا گیا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، اللہ کا جو گھر بنا ہے کائنات میں، وہ کون سا ہے؟ کعبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عبادت کے لیے ایک گھر بناؤ، اللہ کا ایک گھر بناؤ۔ فرشتوں نے آ کر بتایا کہ یہ گھر یہاں پر فرشتوں نے پہلے بنایا تھا، اس کے سیدھ میں جنت میں بیت معمور ہے۔ تو پھر وہ تو اس وقت سے کعبے کا احترام چلا آ رہا ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو اس کے نشانات مٹ گئے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کی ہے۔ بہرحال وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ تو لوگ، ابرہہ نے دیکھا کہ حج کے موسم میں سب خالی، پورا یمن خالی، پیدل جا رہے ہیں، جن کے پاس سواری ہے وہ سواریوں میں جا رہے ہیں، پورے حج کے لیے چلے جا رہے ہیں، جیسے بھی وہ عبادت کرتے تھے عبادت کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو ابرہہ نے سوچا میں اتنا بڑا گورنر اور میرے رہتے ہوئے یمن والے دوسرے ملک کو چلے جائیں۔ اس نے ارادہ، اس کے دماغ میں کیڑا آیا، اس کے دماغ میں کیا آیا؟ کیڑا آیا۔ آدمی کے پاس پاور ہو، طاقت ہو، پھر خاموش نہیں بیٹھتا ہوں، صحیح بات، کیا طبیعت کر لے کچھ رہتا ہوں، مارا پڑھتے رہے تو خاموش رہتا ہے، عبادت کر لے کو، کیا بھی مارا نہیں پڑے تو کیا ہوتا ہے، پرا نکل جاتی ہے اس کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کیڑا اس کے دماغ میں آیا کہ میرے رہتے ہوئے پورے یمن والے دوسرے ملک کو کئی کو جاری یہاں رہنا سب بھی، میں کعبہ بناتے ہیں بول کو انہیں کیا کرا، ایک کعبہ بنایا، اتنا اونچا بنایا، اس کے نیچے کھڑ کو دیکھے تو اوپر نظر نہیں آتا اس کا آخری حصہ، نیچے کھڑ کو دیکھے تو ایک کنیسہ گرجا گھر بنایا اور اعلان کرا دیا، آرڈر دے دیا کہ آئندہ سال کوئی یمن چھوڑ کر نہیں جائیں گے، یہیں پر جو کعبہ میں بنایا اسی کا طواف کریں گے، وہاں نہیں جائیں گے۔ اب مکہ مکرمہ والوں کو معلوم ہوا کہ یمن کے بادشاہ نے اس طرح لوگوں کو روک دیا ہے اور اس نے ایک گرجا گھر بنایا ہے، عبادت خانہ بنایا ہے۔ تو اس زمانے میں جو تھے ان کو غصہ آیا۔ وہ عرب والوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ سفر پر تھا، ملک یمن کے سفر پر تھا، اس نے وہاں کیا کیا، رات میں اس میں جا کر، اس عبادت خانہ جو اس نے بنایا تھا اس میں جا کر گندگی پھیلا دی اس نے۔ اور ایک مسافر نے کیا کیا، مسافروں کو رات میں اجازت ہوتی تھی کہیں بھی وہ آگ سلگائیں، اپنا کھانا وغیرہ بنا لیں اور اسے بجھا کر چلے جائیں، اجازت ہوتی تھی، تو وہ مسافر وہاں جا کر کھانا وغیرہ بنائیں، آگ ویسے ہی بجھائی نہیں، چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے جو بنایا تھا اس میں کئی حصہ اس کا جل گیا۔ تو اس نے یہ قسم کھا لی کہ میں مسلمانوں کا جو کعبہ ہے اسے گرا کر رہوں گا، جب تک میں اسے نہیں گراؤں گا میں سانس نہیں لوں گا۔ پھر اس نے جو ہے ایک فوج منگوائی، فوج تیار کی اور پھر ایک فوج کے ساتھ وہ یمن سے نکلا۔ راستے میں لوگوں کو معلوم ہوا، جو چھوٹے چھوٹے علاقے والے تھے، انہوں نے اس کو روکا، اس کے ساتھ جنگ کیا، لیکن کوئی جیت نہیں سکے۔
اور پھر آتے آتے وہ طائف آ گیا، اور پھر اس وقت جو اس کے ساتھ جو وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا، 8 ہاتھی تھے اس کے ساتھ۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ کعبے کی جو ستون ہیں، کعبے کی جو ستون ہے، ان ستونوں کو زنجیروں سے باندھ کر، چین سے باندھ کر ہاتھی کے پیر میں لگائیں اور کھینچ کر پورا ایک دم سے جو ہے کعبے کو گرا دینا ہے، جڑ سے اس کو ختم کر دینا ہے، یہ اس کی نیت تھی۔ بہرحال وہ آتے آتے کہاں تک پہنچا؟ طائف، اور طائف سے مکہ مکرمہ 120 کلومیٹر، ہم نے کتابوں میں پڑھا، آپ جا کر آئے، آپ بتاؤ کتنا ہے۔ بہرحال تو طائف تک آ گیا وہ۔ پھر طائف والوں نے کیا کیا؟ ساتھ دیا یا پھر اس کے ساتھ لڑا؟ انشاءاللہ ان باتوں کے ساتھ آئندہ کل آپ کے سامنے تشریف لائیں۔